بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب جناب مسلم اور جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا تو عبید اللہ کے حکم سے دونوں لاشوں کو قصابوں کے بازاروں میں سولی پر لٹکا دیا گیا اور آپ دونوں کے سر اقدس کو 2 افراد کے ذریعے شام کی جانب روانہ کر دیا گیا اور اس کے ساتھ ایک خط روانہ کیا کہ جس میں یہ لکھا تھا: خدا کا شکر ہے کہ جس نے امیر المومنین یزید کے حق کو محفوظ رکھا اور اس کے دشمن سے خود حساب لیا۔ آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ مرادی کے گھر میں چھپے ہوئے تھے۔ میں نے حیلہ کے ذریعے اپنے جاسوس کے ذریعے ان کو جنگ پر آمادہ کیا، چنانچہ اب دونوں کو گرفتار کر کے قتل کر دیا ہے اور ان دونوں کے سر 2 افراد کے ذریعے شام روانہ کر رہا ہوں۔ اگر ان حالات کی مزید تفصیل جاننا چاہیں تو جن 2 افراد کو بھیجا ہے ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب یہ خط شام میں یزید کے پاس پہنچا تو اس نے نہایت ہی خوشی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی میں خط کا جواب لکھا کہ جس میں یہ تحریر تھا کہ تو نے ویسا ہی انجام دیا جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ تو نے دور اندیش لوگوں کی طرح اقدام کیا اور باہمت شجاعوں پر بے باکانہ حملہ کیا اور ہمیں اپنے دشمنوں سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی ہے کہ حسین ابن علی مکہ سے کوفہ کی جانب آ رہے ہیں، لہٰذا تمام راستوں پر اپنے جاسوسوں کو پھیلا دو، اپنے نگہبان اور اپنے مسلح افراد کو آمادہ رکھو، شک کی بنیاد پر لوگوں کو گرفتار کرو اور تہمت کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر ڈالو، اور جو بھی بات ہو، جس طرح کی بھی بات ہو، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، مجھے روزانہ تمام حالات سے باخبر کرتے رہو۔ یہ خط روانہ کرنے کے ساتھ ہی یزید نے حکم دیا کہ ان 2 مقدس سروں کو دمشق کے مرکزی دروازے پر لٹکا دیا جائے، اور تاریخ میں جناب مسلم ابن عقیل کربلا کے پہلے شہید شمار ہوتے ہیں، اور آپ وہ پہلے اہل بیت ہے کہ جن کے لاشیں کو سولی پر لٹکایا گیا، اور آپ ہی وہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کا سر مبارک شام بھیجا گیا۔ نیزے پہ گیا شام کی جانب سر مسلم، محتاج رہا گور کا بھی پیکر مسلم۔ یہ ایک خط جس کا میں نے ابھی متن بیان کیا، یہ یزید نے عبید اللہ کے لیے لکھا، تو دوسری جانب سے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے ایک دوسرا خط حاکم مدینہ جس کو معزول کر دیا گیا تھا، جو کہ ولید ابن عتبہ تھا، اس نے بھی ایک خط عبید اللہ ابن زیاد کو لکھا اور اسے منع کیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام سے کسی قسم کی رکاوٹ نہ کرے اور ان سے الجھنے سے پرہیز کرے، اس لیے کہ جب خود امام علیہ السلام مدینہ میں موجود تھے تو یہ ولید ابن عتبہ ہی تھا کہ جو امام علیہ السلام سے کسی قسم کا جھگڑا اور فساد نہیں چاہتا تھا اور آپ کے ساتھ کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، بلکہ آپ کے ساتھ نرمی والا سلوک برقرار کیے ہوئے تھا، اور یزید کے حکم کے باوجود بھی اس نے امام علیہ السلام سے کسی قسم کی سختی نہیں کی۔ اب کوفہ میں یکسر حالات بدل چکے ہیں، یعنی 1 سے 2 روز کے اندر مکمل حالات تبدیل ہو چکے ہیں۔ 2 دن پہلے وہ افراد جو کہ امام حسین کی حمایت کا دم بھر رہے تھے، ابھی 2 روز گزرنے کی دیر تھی کہ وہ سارے یزید کی حمایت کے نعرے بلند کر رہے تھے، اور دوسری جانب سے امام علیہ السلام نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور جب عید الاضحیٰ کا روز آیا یعنی 10 ذی الحج کا روز آیا تو امام علیہ السلام نے تنعیم کے مقام پر توقف فرمایا۔ تنعیم حقیقت میں مکہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے، اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پہ مکہ کے رہنے والے لوگ حج کے لیے احرام باندھتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ تنعیم کے مقام پر پہنچا تو آپ نے دیکھا یمن کی جانب سے ایک قافلہ آ رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس قافلے کو روکا اور ان سے چند اونٹ کرائے پر لیے تاکہ وہ سامان سفر کو ساتھ اٹھا سکیں، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ آپ میں سے جو افراد ہمارے ساتھ چلنا چاہیں گے تو ہم دوران سفر ان کو کرایہ بھی ادا کریں گے اور ان کا خیال بھی رکھیں گے، اور اگر کوئی دوران سفر ہم سے جدا ہونا چاہے تو ہم اسے پورے سفر کا کرایہ بھی ادا کریں گے۔ یہ سننے کے بعد اس کاروان میں سے چند لوگ امام علیہ السلام کے ساتھ شامل ہو گئے، جبکہ باقی افراد نے معمول کے مطابق اپنا سفر جاری رکھا۔ تنعیم کے مقام سے بڑھ کر امام علیہ السلام نے کس مقام پہ توقف فرمایا اور وہاں پہ کون کون سے حوادث پیش آئے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔